الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول ولنا قوله عليه السلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه. ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده على البائع فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه. وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده لأن الخيار متعلق بالرؤية لما روينا لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها. وحق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث. وَلِأَنَّ الرِّضَاءَ بِالشَّيْءِ قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت. عبارت کا ترجمہ. اور اگر کسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی تو بیع جائز ہے، اور جب اس کو دیکھے تو اس کے لیے خیار ثابت ہے. اگر چاہے تو اس کو پورے ثمن کے عوض لے لے، اور اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بالکل عقد ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مبیع مجہول ہے. اور ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ جس نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی تو جب اسے دیکھے اس کے لیے خیار ہے. اور اس لیے کہ نہ دیکھنے کی جہالت ایسی نہیں ہے جو جھگڑے تک پہنچائے، کیونکہ اگر مبیع مشتری کی پسند کے موافق نہ ہو تو وہ اس کو واپس کر دے گا. پس یہ معاین مشار الیہ میں وصف مجہول ہونے کے مانند ہو گیا. اور اسی طرح اگر مشتری نے کہا میں راضی ہو گیا، پھر مبیع کو دیکھا
تو اس کے لیے اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ خیار سابقہ روایت کی وجہ سے دیکھنے پر معلق ہے، اس لیے دیکھنے سے پہلے خیار ثابت نہیں ہوگا، اور فسخ کرنے کا حق اس کو اس حکم کی وجہ سے ہے کہ یہ عقد غیر لازم ہے، نہ کہ حدیث پاک کے مقتضا کی وجہ سے، اور اس لیے کہ کسی چیز کے اوصاف کے علم سے پہلے رضیت بمعنی میں خوش ہوں، میں راضی ہوں کا اعتبار نہیں ہوگا، برخلاف اس کے قول رددت میں نے رد کر دیا کہ طلبہ عزیز، صاحب کتاب نے خیار رویت کو خیار عیب پر مقدم فرمایا ہے۔ خیار رویت کو خیار عیب پر مقدم کرنے کی وجہ، جسے ہم اور آپ وجہ تقدیم کہتے ہیں، یہ ہے کہ خیار رویت کی تاثیر تمام یہ بے کو منع کرنا ہے، خیار رویت کی تاثیر تمامی بے کو منع کرنا ہے، اور خیار عیب کی تاثیر لزوم حکم بے کو منع کرنا ہے، خیار عیب کی تاثیر لزوم حکم بے کو منع کرنا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ خیار رویت اقویٰ ہے بنسبت خیار عیب کے، اور اقویٰ مقدم ہوتا ہے، اس لیے خیار رویت کو خیار عیب پر مقدم کیا گیا۔ آج کے درس میں ہم خیار رویت کو پڑھیں گے۔ کسی چیز کو دیکھے بغیر خریدنا شرعاً جائز ہے، اور سودا ہو جانے کے بعد خریدار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ خریدی ہوئی چیز دیکھنے کے بعد پسند نہ آنے کی صورت میں سودا ختم کر دے، اگرچہ دیکھنے سے پہلے اس نے زبانی طور پر اس سے رضامندی کا اظہار کر دیا ہو، اور اگرچہ فی الحال اس میں کوئی عیب بھی موجود نہ ہو۔ اسے فقہ اسلامی کی اصطلاح میں خیار رویت کہا جاتا ہے، اور خریدار چیز دیکھنے سے پہلے کسی بھی وقت سودا ختم کر سکتا ہے۔ دیکھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اسے دیکھ لے، یا اس طرح اس چیز کو دیکھ لے کہ جسے عرف میں دیکھنا سمجھا جاتا ہے، اس حد تک دیکھ کر اگر مشتری و خریدار اپنے خیار کے تحت بے کو فسخ کر دے تو شرعاً یہ جائز ہے۔ اس سے زیادہ دیکھنا خیار کو باقی رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔
اور بیع ختم کرنے کے لیے صرف بائع کو مطلع کرنا، آگاہ کرنا کافی ہے، قاضی کی عدالت سے بیع کو ختم کرانا ضروری نہیں ہے۔ خیار رویت صرف مشتری و خریدار کو حاصل ہوتا ہے، بائع اور سیلر کو نہیں۔ مشتری کو خیار رویت حاصل رہتا ہے جب تک کہ وہ اس اختیار کو ختم نہ کر دے یا خریدی ہوئی چیز کو دیکھنے کے بعد استعمال کر لے یا اس میں کوئی عیب پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کو واپس کرنا مشکل ہو جائے، یا زبان سے رضامندی کا اظہار کر دے، تو ان تمام صورتوں میں خیار رویت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چیز کو دیکھنے سے پہلے آگے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا یا کسی کے پاس رہن اور گروی رکھ دیا یا کرائے پر دے دیا، تو ان باتوں سے بھی خیار رویت ختم ہو جاتا ہے۔ خریدار کے موت سے بھی خیار رویت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ خیار اس کے وارث کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے اور بیع مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ بات مکرر ذکر کر رہا ہوں کہ خیار رویت صرف مشتری و بائع کو حاصل ہوتا ہے، بائع اور سیلر کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بائع اپنی کسی ایسی چیز کو فروخت کر دے جسے اس نے دیکھا نہیں تھا، مثلاً بائع کو کوئی زمین یا مکان وراثت میں ملا جسے بائع نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھنے سے پہلے اسے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، تو اسے خیار رویت حاصل نہیں کہ جب اس مکان یا دکان کو دیکھے تو بیع کے فسخ کرنے کا اختیار ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ طلباء عزیز، باب خیار الرؤیا کی عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھنے سے پہلے یہ خیار رویت سے متعلق چند اہم بنیادی باتیں تھیں جس کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اب پڑھی گئی عبارت میں مذکور مسائل کو ہم آئندہ سبق میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔